ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ الشیخہ جواہر نے قطر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والی طالبات کی تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی کی ہے۔ قطر نے ان تمام علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کی تائید و حمایت کا اظہار کیا ہے جن کے نتیجے میں کوئی ایسا منصفانہ حل تلاش کیا جا سکے جو شام کی وحدت کا احترام کرے اور وہاں کے عوام کی امنگیں پوری کر سکے۔ قطر نے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور غزہ پر کی جانے والی اسرائیلی جارحیت میں شہیدوں کی تعداد اب 15 ہو گئی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ الشیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی نے قطر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والی طالبات کے 46ویں بیچ برائے 2023 میں نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والی طالبات کی تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی فرمائی ہے۔ یونیورسٹی کے چانسلر ڈاکٹر حسن راشد الدرہم نے اس تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ قطر یونیورسٹی بالعموم پورے معاشرے کی ڈیولپمنٹ اور اس کی اٹھان میں اور بطور خاص قطری خواتین کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتی آ رہی ہے اور یہ یونیورسٹی سوسائٹی کو فوج در فوج تعلیم یافتہ خواتین فراہم کرتی آ رہی ہے جو نہ صرف مردوں کے ساتھ مل کر بلکہ بہت سے اہم شعبوں میں ان کی قیادت کرتے ہوئے وطن عزیز قطر کی ترقی اور جامع اٹھان کے عمل میں شریک ہیں۔ وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی نے ری سائیکلنگ اور پائیداری کی تعمیری تیسری کانفرنس اور نمائش کا افتتاح کیا ہے جو وزارت بلدیہ کے انتظام میں 2 روز تک جاری رہیں گی۔ متعدد وزراء، سفرائے کرام اور کوڑے کرکٹ کی ری سائیکلنگ اور پائیداری کے شعبے کے مقامی اور بین الاقوامی ماہرین اور اسپیشلسٹ بھی اس افتتاحی تقریب میں شریک تھے۔ وزیر بلدیہ نے کانفرنس اپنے خطاب میں کہا کہ ریاست پائیداری کے شعبے میں قطر کے 2030 کے قومی تصور کو پورا کرنے کے لیے اپنی فعال کوششیں جاری رکھے ہوئی ہے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے وزارت محنت اور لیبر کی بین الاقوامی تنظیم کے درمیان کوارڈینیشن کے ذریعے پیشہ وارانہ گرمی کے تناؤ کی بین الاقوامی کانفرنس کی سرگرمیوں کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس کا عنوان رکھا گیا ہے نفاذ کا عمل اور مہارتوں کا تبادلہ۔ وزیر محنت نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ قطر ہیٹنگ کے پیشہ وارانہ تناؤ کی عالمی آگہی میں اضافے کی بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ ہیٹنگ کے تناؤ سے متعلق دوحہ میں جاری اس بین الاقوامی کانفرنس کی سائیڈ لائن میں وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری سے لیبر کی بین الاقوامی تنظیم کی معاون ڈائریکٹر جنرل محترمہ مانویلا ٹومی، متحدہ عرب امارات میں تجارت اور صنعت کے چیمبرز کی یونین کے نمائندے اور محنت کی بین الاقوامی تنظیم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے رکن جناب خلیفہ خمیس مطر الکعبی، ٹرانسپورٹ کی لیبر کی بین الاقوامی یونین کے علاقائی سیکریٹری برائے عالم عربی جناب بلال ملکاوی اور خلیج کی کونسل برائے تعاون کے وزرائے محنت کے دفتر عاملہ کے ڈائریکٹر جناب عامر الحجری نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔
ان ملاقاتوں میں مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور مستقبل میں اسے مزید فروغ دینے کے وسائل، خاص طور پر پیشہ وارانہ ہیٹنگ کے تناؤ کے شعبے میں قانون سازی کو جدید بنانے اور عالمی سطح پر ہیٹنگ کے تناؤ کے اثرات سے بچنے کے لیے ایک مکمل اسلوب اپنانے کی ضرورت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی سے جمہوریہ ازبکستان کے وزیر سرمایہ کاری و صنعت و تجارت جناب لذیذ کوداٹروف نے ملاقات کی ہے۔ وہ ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کے فروغ کا جائزہ لیا گیا۔ مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ سالم بن حمد بن عقیل النابت سے برطانوی فوج کے چیف آف سٹاف جنرل سر پیٹرک سانڈرز نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی اور دو طرفہ تعلقات و تعاون اور اسے فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کی مسلح افواج کے متعدد اعلیٰ افسران بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ دہشت گردی کی فنڈنگ کے جرائم کی عدالتی مقدموں سے متعلق دوحہ میں ایک ورکشاپ کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کا اہتمام وزارت داخلہ میں قومی کمیٹی برائے انسداد دہشت گردی نے دہشت گردی کی فنڈنگ کو نشانہ بنانے والے سینٹر TFTC کی کوارڈینیشن کے ساتھ کیا ہے۔ قومی کمیٹی برائے انسداد دہشت گردی کے نائب صدر میجر جنرل ناصر سعید الحاجری نے اس موقع پر کی گئی اپنی تقریر میں اس ورکشاپ کی اہمیت پر زور دیا ہے، جس میں متعدد ماہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں، نگرانی کرنے والوں اور دوسرے متعلقہ شعبوں کے نمائندے بھی شریک ہیں۔ واضح ہے کہ خلیج کی کونسل برائے تعاون اور ریاستہائے متحدہ امریکہ سے اس شعبے کے ماہرین، عدلیہ کے اسپیشلسٹ اور متعلقہ قومی ایجنسیوں کے نمائندے اس ورکشاپ میں شرکت کر رہے ہیں۔ وزارت داخلہ میں ادارہ انتخابات کے ڈائریکٹر اور 7ویں مرکزی بلدیاتی کونسل کے انتخابات کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کے سربراہ میجر جنرل ماجد ابراہیم الخلیفی نے کہا ہے کہ کمیٹی ووٹروں اور امیدواروں کی سہولت کے لیے انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو بہت اہمیت دے رہی ہے۔ قطر نیوز ایجنسی کو دیے گئے اپنے ایک بیان میں میجر جنرل ماجد الخلیفی نے بتایا ہے کہ مختلف درخواستوں کے لیے کاغذ کے بجائے SMS کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رائے دہندگان اور امیدواروں کو آگاہ کرنے کے لیے بھی یہی ذریعہ استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں الیکشن کے ہیڈ کوارٹر میں نہ آنا پڑے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے وزارت خارجہ کی ایک میڈیا بریفنگ میں زور دے کر کہا ہے کہ قطر ایک ایسے منصفانہ حل کی تمام علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کی تائید و حمایت کرتا ہے، جو شام کی وحدت کا احترام کرے اور اس کے عوام کی امنگوں کو پورا کر سکے۔ قطر کی جانب سے سوڈان کو دی جانے والی امداد اور اس کی تقسیم کے مقامات کے حوالے سے ڈاکٹر ماجد الانصاری نے بتایا کہ دوحہ اور پورٹ سوڈان کے درمیان ایک فضائی پل قائم کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں امداد پہنچائی جا سکے اور وہاں سے قطر کا اقامہ رکھنے والوں کو یہاں لایا جا سکے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے کہا ہے کہ قطر اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے جنہیں اسرائیلی خلاف ورزیوں کا سامنا ہے، اور یہ خلاف ورزیاں براہ راست سول باشندوں کو نشانہ بنا رہی ہیں، جس کا کوئی بھی جواز نہیں ہے۔
قطر نے غزہ کی پٹی پر کی جانے والی اسرائیلی وحشیانہ جارحیت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ نہتے فلسطینی عوام اور خاص طور پر خواتین اور بچوں کے خلاف قبضے کے ہولناک جرائم کا ایک تسلسل ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں متنبہ کیا ہے کہ اس طرح امن کے مواقع مٹ جائیں گے اور مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں اسرائیل کی اشتعال انگیز کارروائیوں میں اضافے کی وجہ سے تشدد کا دائرہ مزید وسیع ہو جائے گا۔ وزارت خارجہ نے اس ضرورت پر بھی زور دیا ہے کہ عالمی برادری فلسطینی عوام کو ضروری تحفظ فراہم کرنے کے لیے فوری طور پر حرکت میں آئے اور اسرائیل کو پابند کرے کہ وہ بین الاقوامی قانون کی اپنی یہ کھلی خلاف ورزیاں فوری طور پر بند کر دے اور اسے بین الاقوامی آئینی قراردادوں کا احترام کرنے پر بھی مجبور کیا جائے۔ وزارت خارجہ نے قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ مسئلہ فلسطین ایک منصفانہ مسئلہ ہے۔ برادر فلسطینی عوام کو ان کے حقوق دیے جائیں جن میں سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد ریاست کے قیام کا حق بھی شامل ہے جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون نے فلسطینی سرزمین میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی شدت میں اضافے اور شہر نابلس پر چڑھائی کی مذمت کی ہے۔ یورپی یونین نے بھی اسرائیل سے اپیل کی ہے کہ وہ بین الاقوامی انسانی قانون کا احترام کرے اور ہر طرح کے حالات میں سول جانوں کی حفاظت کرے۔ واضح ہے کہ کل منگل کی صبح سے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارحیت جاری ہے جس میں اب تک 15 فلسطینی شہید اور 20 دوسرے زخمی ہو چکے ہیں۔ کئی زخمیوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔ قطر اولمپک کمیٹی کے صدر شیخ جوعان بن حمد آل ثانی نے 2022-2023 کے تعلیمی سال کے پروگرام ایتھلیٹ بنو کے چوتھے ایڈیشن کے اختتامی حصے میں شرکت کی ہے۔ ایتھلیٹ بنو پروگرام سپورٹ کے شعبے کی حکمت عملی کے اہم پروگراموں میں شمار ہوتا ہے جس کا مقصد اسکولوں اور کنڈرگارٹن کے بچوں میں سپورٹس کے کلچر کو عام کرنا اور مختلف کھیلوں اور بطور خاص کچھ ٹارگیٹڈ سپورٹس میں بچوں کی دلچسپی کو بڑھانا ہے۔ سپورٹس میڈیا کمیٹی نے قطر کی نمائندگی کرتے ہوئے 2022 کے فیفا قطر ورلڈ کپ کے انعقاد کے ذریعے انٹرنیشنل فیڈریشن آف سپورٹس پریس کی کانگریس کا 2022 کے ایونٹس میں بہترین منتظم کا ایوارڈ جیت لیا ہے۔ قطر فٹ بال لیگ کے سیزن کے آخری میچ میں الدحیل کے ہاتھوں الشمال کلب کی شکست کے بعد QNB فٹ بال لیگ ٹائٹل کا تاج الدحیل کے سر پر سجا دیا گیا ہے۔ الدحیل کلب نے لگاتار دوسرے سال میں اور اپنی تاریخ میں 8ویں مرتبہ یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ الدحیل کلب کے میڈیا کوارڈینیٹر محمد بشیر السلیتی نے کہا ہے کہ الدحیل کلب اس ٹائٹل اور اس جیت کا مستحق ہے اور العربی کے ساتھ اس کے میچ میں دلچسپی میچ کے آخری لمحے تک برقرار رہی ہے۔ امیری کپ 2023 کے فائنل میچ کی آرگنائزنگ کمیٹی نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ اس فائنل میچ کی جو آئندہ جمعے کی سپہر اسد کلب اور العربی کلب کے درمیان کھیلا جائے گا اس کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ آرگنائزنگ کمیٹی نے بتایا ہے کہ اس میچ کے تمام ٹکٹس فروخت ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ عوام کے لیے احمد بن علی اسٹیڈیم کے دروازے پرسوں جمعے کی سپہر 4 بجے کھول دیے جائیں گے۔ انگلش پریمیئر لیگ کے 35ویں مرحلے میں ایورٹن نے برائٹن کو 5 گولوں سے شکست دے دی ہے
اور اب یویٹن کے 3 پوائنٹس کے ساتھ 17ویں نمبر پر پہنچ گئی ہے، جبکہ برائٹن کا بیلنس 55 پوائنٹس پر رک گیا ہے۔ اسی مرحلے کے ایک اور میچ میں ناٹنگھم فارسٹ نے اپنے مہمان ساؤتھ ہیمپٹن کو 3 کے مقابلے میں 4 گولوں سے شکست دے دی ہے، اور اس طرح ساؤتھ ہیمپٹن 24 پوائنٹ کے ساتھ 20ویں نمبر پر رک گیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر نے قطر یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والی طالبات کی تقریب تقسیم اسناد کی سرپرستی کی ہے۔ قطر نے ان تمام علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کی تائید و حمایت کا اظہار کیا ہے جن کے نتیجے میں کوئی ایسا منصفانہ حل تلاش کیا جا سکے جو شام کی وحدت کا احترام کرے اور وہاں کے عوام کی امنگیں پوری کر سکے۔ قطر نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی وحشیانہ جارحیت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے، اور غزہ کی پٹی پر کی جانے والی اسرائیلی جارحیت میں شہیدوں کی تعداد اب 15 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر محمد حسن سودانی، ہمارے ساتھی انتخاب عالم اور سیف الرحمان کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔